सब 2024 जनवरी में रिपोर्ट आती है जिसमें फायर ऑडिट कराते हैं मेयर खुद। अब 2 साल बाद आज आबाद को ये ख़त लिखा गया है कि जी आप कंप्लाइंस कराएं अपने मेंबर से और 3 दिन के अंदर कराएं। कल हमारे साथ मेयर कराची मौजूद थे, उन्होंने खुद ने कहा कि मैं समझता हूं कि अमल दरामद के बगैर चीज़ें अचीव नहीं की जा सकती, मुतालिका इदारों को हमें बाइख्तियार बनाना होगा ताकि वो सही तरीके से काम करें। वज़ीर आला से सामने भी मैंने गुजारिश रखी, उन्होंने भी इत्तफाक किया। आपका अपना मेयर 2 साल बाद कह रहा है कि मैंने वज़ीर आला के सामने सिफारिश रखी, हमें इदारों को मजबूत बनाना है, और आज 2 साल बाद आबाद को ख़त लिखा जा रहा है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक तो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ जिस पे ज़ाहिर है दुखी दिल है और सब भी उस पे गमज़दा हैं, लेकिन जो आपने अभी बात कही है और ये एक आई ओपनर भी है गवर्नमेंट के लिए भी, और फिर उन प्लाज़ा या जितनी ये बिल्डिंग्स बन रही हैं वहाँ पे रहने वालों के लिए भी, कि जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उन पर अमल किया जाए। और जिस तरह आपने कहा कि ये आबाद को भी लेटर लिखा गया है, और वैसे भी सीएम साहब ने कल ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि एक तो जितने भी प्लाज़ा और इस तरह की बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे फायर अलार्म जो है वो तो फौरी तौर पर लगा दिए जाएं, और उसके साथ साथ दीगर भी जो इक्विपमेंट्स हैं, दीगर चीज़ें हैं, वो भी वहाँ पे यकीनी बनाई जाएं, ताकि अगर खुदा न खास्ता कहीं कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो कुछ तो फौरी काबू पा लिया जाए जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं या दीगर इदारे 112 या और लोग वहाँ पे पहुँचें। तो इन पर ज़रूर अमल कराया जाएगा। बिल्कुल इस वक्त तक नहीं हुआ, इसके लिए हम बरीउल ज़िम्मा नहीं हैं, हमारी कोताहियाँ हैं, ज़ाहिर है ये पहले हो जाना चाहिए था। और लेकिन अब भी अगर इस पर आगे भी अमल होता है तो एक अच्छी सूरत हाल निकल आएगी। और मतलब अगर कैसे होगा, क्योंकि जो चेयरमैन आबाद हैं वो कह रहे थे कि आप मुकम्मल डिजिटाइज कर दें निज़ाम को, अच्छे लोग लेके आएँ, डिजिटाइज हो। वो कह रहे हैं आबाद तनख्वाह देने को तैयार है। अभी जो है इतना ज़्यादा मामला है रिश्वत का, पैसे लेके काम चल जाता है, रूल्स की खिलाफ वर्जी हो जाती है। ज़ाहिर है उन लोगों की भी जिम्मेदारी है जो पैसे दे के रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हैं, मगर हुकूमती साइड पर अगर ऐसे इदारों में लोग मौजूद हैं तो आप प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए ह्यूमन इंटरेक्शन कम करके, डिजिटाइज करके इस मामले को आगे बढ़ाइए ना, क्योंकि यहाँ तो शहर में आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, और आबाद वालों के साथ हमारा क्लोज कोऑर्डिनेशन है, बख्शी साहब के साथ मीटिंग्स भी हुई हैं और इस पर इंशाल्लाह अमल कराया जा रहा है। उनके यहाँ भी जो आबाद का दफ्तर है वहाँ भी एक हम अपना सब ऑफिस उन्होंने कहा है कि वहाँ पे भी आप कोई अफसर बिठाएं, और दीगर चीज़ों पे भी जो है अमल होगा, डिजिटलाइजेशन भी होगी ताकि सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हों, मेरिट पे हों, और इस पर ज़रूर हम काम कर रहे हैं, बल्कि इसका करके और आपके ही प्रोग्राम में इंशाल्लाह उसको आपको सारा ब्रीफ करेंगे। वैसे आप कमिश्नर कराची इसकी चीज़ की तहकीकात कर रहे हैं, उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है कि ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल हैं रेवेन्यू रिकवरी के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन इन द डिवीजन टू इंश्योर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, टू ओवरसी एंड कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय द डिस्ट्रिक्ट्स एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीफ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो आपको लगता है जिन लोगों पे जो बुनियादी तौर पर जिम्मेदार हैं वो तहकीकात कर रहे होंगे, तो कोई फेयर तहकीकात हो रही होंगी इस सारे मामले की? जी बिल्कुल, इसके लिए प्रॉपर तहकीकात हो रही हैं, और चीफ मिनिस्टर साहब ने कमिश्नर और पुलिस चीफ कराची के साथ उनको कहा है कि वो इस पे तहकीकात करें। और फिर वहीं पे ही बिज़नेस कम्युनिटी से ही एक ऑप्शन आया था कि फोरेंसिक लैब जो है पंजाब में उनको भी उसमें रखें, तो उनको भी वो कोऑप्ट कर रहे हैं ताकि फेयर इंक्वायरी हो और जो भी इसमें है वो सामने आ जाए बात, ताकि नहीं। मगर शाह साहब पहले तो चीफ मिनिस्टर साहब को खुद भी जवाब देना पड़ेगा ना कि जब मेयर कराची ने खुद ने जनवरी 2024 में एक ऑडिट कराया था, उसके ऊपर 2 साल से आपकी हुकूमत ने कुछ किया क्यों नहीं? चीफ मिनिस्टर साहब ने कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया, जब नजर आ रहा था बार बार मुतादिद कॉन्फ्रेंसेस में बताया जा रहा था कि 1700 फायर्स तो सिर्फ 1 साल में लगे। नवंबर 2024 से अक्टूबर 2025 तक कराची में 1700 फायर के वाकयात हुए हैं। बार बार बताया जा रहा है कि इमारतें ऐसी हैं कि इलेक्ट्रिकल फायर हो सकता है, कनेक्शंस ऐसे हैं, हालात बहुत बुरे हैं, तो कुछ नहीं किया 2 साल तक। देखें, वो रिपोर्ट जो है, मैं भी उस मीटिंग में था, वो अभी चीफ मिनिस्टर साहब को उसकी कॉपी दी गई, उससे पहले उनको ये रिपोर्ट्स नहीं भेजी गई।
تو چیف منسٹر کا تو ظاہر ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے قصور، کیونکہ ان کو یہ رپورٹ ہی نہیں ملی تھی، اور اس کی بھی ظاہر ہے ہوگا کہ وہ ان کے پاس یہ رپورٹ کیوں نہیں پہنچی. میئر کراچی نے چیف منسٹر تک نہیں پہنچا یہ رپورٹ شاہ صاحب؟ جی ان کے پاس یہ رپورٹ کل ہی جو ہے نا ان کو ملی تھی، جس پہ وہ برہم بھی ہو رہے تھے کہ یہ اس طرح کی رپورٹس پہلے کیوں نہیں آئیں تاکہ اس پر عمل کرایا جاتا. اور اب بھی جس طرح کام شروع ہوا ہے، اور 4 جو بڑی شاہراہیں ہیں جن کی یہ رپورٹ تھی، اور وہاں پہ کوئی 6 جگہ پہ آج جا کے لوگ گئے ہیں، اور آباد کو بھی جو لیٹر لکھا گیا ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی، اور اسی طرح پورے کراچی میں اس پر عمل ہوگا. میں یہ عرض کر دوں کہ ان ساری چیزوں سے ہم بری الذمہ نہیں ہیں. جب آپ شاہ صاحب آپ کہتے ہیں بری ذمہ نہیں ہے، ایک تو دیکھیں اب ایک تو پیپلز پارٹی کا میئر ایک آڈٹ کراتا ہے، وہ رپورٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ سی ایم تک نہیں پہنچی، مگر پورے میڈیا پہ رپورٹ ہو رہا تھا کہ یہ آڈٹ کیا کرایا گیا ہے، پورے میڈیا پر رپورٹ ہو رہا تھا کہ شہر میں آگے لگ رہی ہیں، پورے میڈیا پر رپورٹ ہو رہا تھا کہ آڈٹ کے نتیجے میں کیا 266 عمارتوں کا آڈٹ آیا ہے. سی ایم کو نہیں پتہ چلا اور سی ایم صاحب نے پتہ بھی نہیں کرنے کی کوشش کی. دیکھیں کل اس میٹنگ میں تھا جس پہ سی ایم صاحب نے برہمی کا اظہار کیا، اور جو حقیقت ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور مزید اس کی ظاہر ہے اس کی بھی انکوائری ہو رہی ہے کہ ان کے پاس یہ کیوں نہیں پہنچائی گئی. اور آگے کس طریقے سے بڑھا جائے گا ناؤ، کیونکہ شاہ صاحب صرف یہ نہیں ہے، آگے بھی بہت سارے پلازا ہیں. گل پلازا کے قریب ہی موبائل مارکیٹ ہے، صدر کی الیکٹرانکس مارکیٹ ہے، ایم اے جناح روڈ پر تھوڑا سا آگے جامع کلاتھ، لائٹ ہاؤس اور پھر بولٹن مارکیٹ ہے، اس کے قریب ہی جوڑیا بازار ہے. اس کے علاوہ شہر کے مختلف علاقوں میں لالو کھیت ہے، ایسی مارکیٹس موجود ہیں جہاں کے حالات گل پلازا سے بھی یا تو بہت برے ہیں یا مختلف نہیں ہیں. کاروباری اوقات میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، چلنے کی جگہ تک نہیں ہوتی ہے. ان مارکیٹس اور بازاروں میں بھی ایمرجنسی کی صورت میں کوئی انتظامات نظر نہیں آتے ہیں. کیا کیا جائے گا؟ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، اور ایسی ہی صورتحال ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ واقعہ ایک آئی اوپنر ہے، اور اس پہ گورنمنٹ بھی اپنا مکمل طور پر کام کرے گی، اور جو پلازا یا بلڈنگ اونرز ہیں ان کو بھی اس میں کام کرنا ہے. انسانی زندگی سب سے زیادہ عزیز ہے، سب سے زیادہ اہم بھی ہے، اور باقی مالی نقصانات بھی بہت اہم ہیں، لیکن ان کا بداوا ہو جاتا ہے، نعم البدل ہے. لیکن انسانی جانوں کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، کوئی مداوا نہیں ہے. تو اس لیے سب کو مل کر کام کرنا ہے. لیکن یہ ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے، ہماری ہے کہ ہم اس پر امپلیمنٹ کرائیں. اور اس وقت سب ایک پیج پہ ہیں کہ ان ساری چیزوں پر عمل ہونا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کا حادثہ نہ ہو. مگر شاہ صاحب عام طور پر واقعہ ہوتا ہے، ظاہر حکومت انکوائری کا اعلان کرتی ہے، متعدد واقعات میں سزائیں سامنے نہیں آئی ہیں. کیا یہ بھی ایک ایسا واقعہ تو نہیں ہے جس میں ٹریجڈی ہو گئی، ظاہر انڈر پریشر آ جاتی ہے گورنمنٹ جب میڈیا کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے، یا پھر لواحقین سامنے آتے ہیں اور پھر 2-3 دن بعد میڈیا سے خبر ہٹتی ہے اور حکومت سے پریشر بھی ختم ہو جاتا ہے اور پھر بات آگے بڑھ جاتی ہے؟ دیکھیں یہ واقعہ جو ہے یہ میڈیا کا پریشر یا دیگر چیزوں سے بڑھ کر ہے. یہ وہ انسانیت اگر ہے کسی میں تو ظاہر ہے اس کو ضرور اس پر عمل کرائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب اور ہماری پوری ٹیم جو ہے اس پر عمل کرے گی کہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں. اور خدا نہ خواستہ اگر کہیں پہ کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہوں جس میں وہ ہیلپ فل ہوں کہ کوئی اتنا بڑا سانحہ نہ ہو جو یہ ابھی گل پلازا کا سانحہ ہوا ہے. صاحب اور ظاہر یہ جو امپلیمنٹیشن کا معاملہ ہے، اب آباد کو 3 دن کا خط لکھ دیا گیا ہے، یہ نہیں ہوتا، حکومت پھر ذاتی طور پر اس کی انسپیکشن کرنا اور یہ سارے کے سارے معاملات کرے گی. اگین میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پھر دوسری طرف سے اعتراض یہ آتا ہے کہ لوگ آتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں اور پیسے کھا کے کام آگے بڑھ جاتا ہے. یہ نہیں ہو رہا ہوگا، اس کے لیے کیسے یقینی بنائیں گے؟ دیکھیں اس کے لیے میں خود مانیٹر کروں گا، اور آباد کے بخشی صاحب یا ان کی پوری ٹیم اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ایک کمیٹی بنی ہے وہ سب اس میں ہوں گی، اور بزنس کمیونٹی بھی جس میں زبیر موتی والا صاحب ہیں، جاوید بلوانی صاحب ہیں، اور دیگر بھی جو ہمارے ٹریڈرز ایسوسیشنز ہیں ان سب کے نمائندے اس میں لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس کو بھی دل جو رکھتا ہے، درد دل رکھتا ہے، وہ سب اس پر عمل کریں گے. اور کوئی یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ پھر کوئی پیسے لے کے یا کسی کو فیور دے کے یا کسی انفلوئنس میں آ کے اور ان چیزوں پر عمل رکوا دے گا، ایسا نہیں ہوگا. اور ہماری فارم ہے اس بات پہ
کہ ان سب چیزوں پر عمل کرائیں گے. اور شاہ صاحب آپ ظاہر وزیر بلدیات ہیں کراچی کے لیے، بار بار اب یہ بات کہی جاتی ہے چاہے گٹر کے ڈھکن ہو اس میں لوگ شہری گر کر مر جاتے ہیں، کسی عمارت کا گر جانا ہو، آگ لگ کے عمارت کا گر جانا ہو، پھر مختلف یونیورسٹی روڈ کا نہ بننا ہو، مختلف سڑکوں کا کہ انفراسٹرکچر. کیا سندھ گورنمنٹ پریورٹی کے طور پر کراچی کو لے گی کہ یہاں ڈیولپمنٹ کی اشد ضرورت ہے اور ڈیلیور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے؟ جی بالکل، بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم نے یہاں پہ بہت زیادہ کام کیا بھی ہے اور انفراسٹرکچر کو بہتر بنایا بھی ہے، لیکن بہت زیادہ ضرورت ہے جس پر کام ہو رہا ہے. ہماری بہت ساری جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہیں وہ کمپلیٹ ہوئے ہیں، کچھ کمپلیٹ ہونے کو ہیں، کچھ پہ کام ہو رہا ہے اور بہت سارے ابھی شروع ہوں گے. تو انشاءاللہ ہم کراچی ہمارا دل ہے اور اس کو بہتر کر رہے ہیں. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی خصوصی احکامات ہیں اور سی ایم سندھ اور پوری ٹیم اس میں کر رہی ہے. میئر صاحب بھی، سعید غنی صاحب، دیگر سب لوگ اس میں اپنا کام کر رہے ہیں اور آپ کو یہ کام ہوتا ہوا نظر اگر پہلے نہیں آیا تو اب نظر آئے گا. لیکن اب میں جیسے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارا کام ہوا ہے لیکن کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور جب شارٹ سرکٹ کے بہت واقعات ہو رہے ہوں اور 500 تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے کہا ہوا ہے کہ ایسی بلڈنگز ہیں جہاں آگ لگی تو گر سکتی ہیں، تو فائر اسٹیشنز کی بہت کمی ہے. اس واقعے کو آپ آئی اوپنر کہہ رہے ہیں، تو جو تیاری ہے شہر کی حادثات سے نمٹنے کی اس کے لیے بھی ہوگا کہ فائر اسٹیشنز اور ہوں، بنائے جائیں، چاہے وہ انڈر اسٹاف ہے، اکوپمنٹ نہیں ہے، اس کو بہتر کیا جائے؟ جی بالکل، اس پہ بھی میٹنگ ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 1122 کا محکمہ بھی ہے. ابھی اس پہ یہی سامنے بات آئی ہے کہ ایشو یہ ہوتا ہے، دیکھیں اب بھی جب یہ سانحہ ہوا، اس آگ لگی تو اس کے فوری وہاں پہ فائر بریگیڈ کی گاڑی پہنچی 10 سے 15 منٹ کے اندر، لیکن نوعیت شدید تھی تو پھر انہوں نے دوسروں کو اطلاع دی، وہ سب لوگ آئے اور پانی آنے جانے میں ایشوز ہوئے. تو ابھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس طرح کے بھی ایفرٹس لیے جائیں کہ تھوڑے ہی فاصلے پہ پانی ارینجمنٹ ہو تاکہ گاڑیوں کو زیادہ دور نہ جانا پڑے. تو ان سب چیزوں پر سوچا جا رہا ہے اور بہتر صورتحال کی طرف انشاءاللہ جائیں گے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور آپ کے توسط سے ہمارے اپنے جتنے بھی سندھ، کراچی اور پورے ملک میں ہمارے رہتے ہیں کہ اس پہ ہم بالکل کام کر رہے ہیں سنسیئر ہو کے، تاکہ پھر اس طرح کا کوئی واقعہ نہ ہو.